اسرائیل حماس وار کی وجہ سے دنیا کی باقی کنٹریز دو حصوں میں بٹ چکی ہیں۔ ایک طرف وہ کنٹریز ہیں جو کہ فلسطین کو سپورٹ کر رہی ہیں، جن میں زیادہ تر تو اسلامی کنٹریز ہیں، لیکن اس بار رشیا اور چائنا بھی فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری طرف وہ کنٹریز ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں USA، انگلینڈ، فرانس اور اس کے علاوہ انڈیا شامل ہے۔ اب USA، انگلینڈ اور فرانس تو نارملی اسرائیل کو سپورٹ کرتی رہتی ہیں، میں بھی ان کا آپس میں کوئی الائنس وغیرہ بنا ہوا ہے، لیکن انڈیا جو ہے اس سے پہلے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس معاملے میں انڈیا تو ہمیشہ فلسطین کو سپورٹ کرتا تھا یا پھر اس معاملے میں بالکل خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا پہلی مرتبہ جو ہے اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں بھی ہم اسی ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ انڈیا جو کبھی فلسطین کو سپورٹ کیا کرتا تھا، آج کل وہ اسرائیل کو سپورٹ آخر کیوں کر رہا ہے۔ Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں 1947 سے، جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے۔ جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو اس معاملے میں انڈیا کی جو پالیسی تھی وہ بالکل کلیئر تھی، وہ اسٹرانگلی سپورٹ کرتے تھے فلسطین کے لوگوں کو۔ اس وقت کے جو انڈیا کے سب سے زیادہ فیمس لیڈر تھے یعنی کہ مہاتما گاندھی، ان کا جو ہے ایک بیان آیا تھا فلسطین کے لوگوں کے سپورٹ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنے بیان میں کہا تھا کہ جس طرح انگلینڈ انگریزوں کا ہے اور اسی طرح فرانس کے لوگوں کا ہے، اسی طرح فلسطین بھی جو ہے عربوں کی زمین ہے۔ اس کے علاوہ جب UN میں فلسطین کے پارٹیشن کا بل پیش کیا گیا تھا تو انڈیا جو ہے وہ واحد نان مسلم کنٹری تھا جس نے اسرائیل کے خلاف وارن کیا تھا۔ اور تو اس وارننگ سے پہلے آئنسٹائن نے جو ہے انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر یعنی کہ نہرو صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہم جوئش کے لیے جو ہے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ UN میں اپنا وارن دیں، لیکن نہرو صاحب نے جو ہے انہیں بھی معذرت کیا اور جو ہے فلسطین کے لوگوں کو سپورٹ کی۔ اب اس بات سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی جو انڈیا کی پالیسی ہوا کرتی تھی وہ کتنی پرو فلسطین پالیسی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب اسرائیل ایک ملک بن گیا تو اس کے بننے کے 2-3 سال کے بعد ہی انڈیا نے جو ہے اسے ایز اے نیشن ریکگنائز کر لیا۔ انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر نہرو صاحب نے جو ہے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اسرائیل اس وقت ایک حقیقت ہے اور اسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جو ہے اسے ایز اے نیشن ریکگنائز کر لیا۔ لیکن ان کے ساتھ جو تعلقات تھے انہیں اس طرح بہتر نہیں کیا، اور جو ان کی پالیسی ایک چل رہی تھی پرو فلسطین اور پرو عرب پالیسی، اس کو بھی چینج نہیں کیا اور اسی سیم پالیسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ جب 1971 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، جس جنگ میں جو ہے زیادہ تر اسلامی کنٹریز نے پھر سے پاکستان کو سپورٹ کیا، لیکن جو اسرائیل تھی اس نے انڈیا کو جو ہے اوپنلی سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں جو ان کے تعلقات تھے وہ تھوڑے بہت بہتر ہوئے، لیکن پھر بھی انڈیا نے اپنی پرو عرب پالیسی کو تبدیل نہیں کیا اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن مدھیہ پورب کے بارے میں یہ استھتی صاف ہے کہ عربوں کی جس زمین پر اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ زمین اس کو خالی کرنا ہوگی۔ لیکن جب 90s کا دور آیا تو انڈیا نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو دیکھیں انڈیا نے جو ہے عرب کنٹریز کی وجہ سے جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑ رکھا تھا۔ اب اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی جو اکنامی تھی، جو سوشل حالات تھے وہ کافی زیادہ کمزور تھے، جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے عرب کنٹریز کے اوپر کافی ڈیپینڈ کیا کرتی تھی، اور انڈیا جو ہے ان عرب کنٹریز کو ناراض اس وقت نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت جو عرب کنٹریز کا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ اسرائیل تھا، اور اگر انڈیا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرتی تو ان عرب کنٹریز کے ساتھ انڈیا کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس نے کبھی بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن جو انڈیا کے لوگ اور گورنمنٹ تھی وہ دل سے ہمیشہ جو ہے اسرائیل کو ہی سپورٹ کرنا چاہتے تھے۔ جب 90s میں اسرائیل اور بہت سی عرب کنٹریز کے تعلقات آپس میں بہتر ہونا شروع ہو گئے تو انڈیا کو بھی جو ہے ایک موقع مل گیا کہ وہ اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر کر لے، کیونکہ اس وقت کوئی پریشر ہی نہیں تھا، خود عرب کنٹریز بھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہی تھی، تو اس وقت تو انڈیا نے موقع دیکھا اور اس نے اپنے تعلقات کو بہتر کر لیا۔ اور اس کے بعد 1999 میں پھر سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، جن میں پھر سے بہت سی اسلامی کنٹریز نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور کچھ نیوٹرل ہو گئی، لیکن اسرائیل نے اس بار بھی جو ہے انڈیا کو فل سپورٹ دکھایا، جس کی وجہ سے انڈیا اور اسرائیل کے جو تعلقات تھے وہ ایک دوستی میں کنورٹ ہو گئے۔ لیکن اسرائیل اور انڈیا کی دوستی مضبوط تب ہوئی جب انڈیا کے اندر مودی کی حکومت آئی۔
अब आप मोदी की हुकूमत को जो है इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए एक गोल्डन एरा कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरे हुकूमत के अंदर इसराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी बेहतर हो चुके थे। मोदी इंडिया के वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इसराइल का विजिट किया और वहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जो है एक शानदार इस्तकबाल किया गया। और उसके अलावा वहाँ पे इसराइल और इंडिया के दरमियान बहुत सी डील साइन हुई, उनमें से कुछ तो तिजारत के हवाले से थी और कुछ तो डिफेंस के हवाले से थी। इसी दौर के अंदर जो है इंडिया इसराइल का सबसे बड़ा वेपन का कस्टमर बन गया। अब इस इंप्रूवमेंट के पीछे का जो मेन रीजन था वो ये था कि मोदी की गवर्नमेंट के अंदर जो है इंडियन इकोनॉमी थी बहुत ही तेजी से उसने ग्रो की, और इस वक्त जो है इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। और जिसकी वजह से जो इंडिया के पहले हालात काफी बुरे हुआ करते थे, इस वक्त वो हालात काफी बेहतर है, जिसकी वजह से जो इंडिया पहले अब बहुत सी कंट्रीज पे डिपेंड करता था, स्पेशली जो अरब कंट्रीज के ऊपर, आजकल वो जो है उन कंट्रीज के ऊपर इंडिया डिपेंड नहीं करता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है और उसके अलावा जो इंडिया के नेशनलिस्ट हिंदू हैं वो हमेशा ही जो है दिल से इसराइल को ही सपोर्ट करते थे, और जब इंडिया एक ताकतवर इकोनॉमी बन गई तो उसने उसी को सपोर्ट किया जिससे वो हमेशा से सपोर्ट करना चाहती थी, यानी कि इसराइल को सपोर्ट किया। उसके अलावा जो इंडिया के लोग हैं वो भी इस वक्त इसराइल को ही सपोर्ट करते हैं। अगर आप ट्विटर खोल के देखें तो वहाँ पे आपको ट्रेंड मिलेगा कि वी स्टैंड विद इसराइल, इंडिया स्टैंड विद इसराइल। उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड कप के मैचेस देखते हैं तो वहाँ पे भी लोग इसराइल के सपोर्ट में पोस्टर लेके आते हैं। लेकिन मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि जो इंडिया की नॉर्मल पब्लिक है वो भी जो है इस वक्त इसराइल को ही सपोर्ट कर रही है, ये जानते हुए कि इसराइल हमास के नाम के ऊपर जो है पूरे गजा के बेकसूर लोगों को शहीद कर रहा है। इसराइल ने लगातार गजा के ऊपर बमबारी कर रखी है, जिसके नतीजे में 5000 से भी ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने जो है एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया था, जिसके नतीजे में 400 से भी ज्यादा मरीज, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें शामिल थी, सब के सब शहीद हो गए। और इसके अलावा तो इसराइल ने जो है गजा के लोगों का वाटर, फूड सप्लाई, तकरीबन हर चीज बंद कर रखी है। और अब तो गजा की हॉस्पिटल में भी जो है पानी खत्म होने लगा है, लेकिन फिर भी जो इंडियन लोग हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात मुझे थोड़ी सी तो बुरी लगती है और मुझे जो है समझ में नहीं आ रही आखिर क्यों। अगर आप इंडियन हैं और आपको ये लगता है कि गलती इसमें हमास की है क्योंकि हमास ने इसराइल के ऊपर पहले अटैक किया था, तो अगर ये आपकी सोच है तो इसके जवाब में हमने पहले वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, अगर आपने देखी है तो मैंने लिंक जो है ऊपर दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।